بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ اختر حسین صاحب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ناظرین، ہم نے پچھلے دنوں رشیا اور یوکرین پر 2 پروگرام کیے تھے، اور اس میں رشیا اور یوکرین کا جو تنازعہ چل رہا ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا تھا کہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ان میں جو ہے وہ جنگ ہوئی۔ اب ناظرین، اب ہم بات یہ کریں گے کہ اختر حسین صاحب، پچھلے لاسٹ پروگرام میں ہم نے یہ بات کی کہ امریکہ نے یوکرین کو ایک لانگ رینج کے اس کے میزائل جو ہے وہ پرووائڈ کیے، اور نیٹو کی سپورٹ جو ہے وہ انہیں حاصل ہے بھی صحیح۔ اب رشیا اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی فروری 2022 میں، بالکل، اور پھر میرے خیال سے مارچ یا اپریل میں جا کے مسلم کنٹری میں، ترکی میں، بالکل استنبول میں ایک ایگریمنٹ ہوا یوکرین کا اور رشیا کا۔ بالکل، وہ ایگریمنٹ کیا تھا؟ کیونکہ اس ایگریمنٹ کے تحت یہ جنگ زیادہ طول نہ پکڑتی، اس نے ختم ہونا۔ بالکل بالکل آپ مجھے یہ بتائیں، ناظرین کو یہ بتائیں کہ وہ ایگریمنٹ کس نے کروایا، اس میں کون جو ہے وہ اس نے کردار ادا کیا، اور پھر کیا وجہ بنی کہ جنگ رک نہ سکی اور کنٹینیو ہے؟ شکریہ فراست۔ مختصراً یہ ہے کہ یوکرین اور رشیا کے بیچ جو کانفلکٹ ہیں، جی، اس کا آغاز تو خیر بہت پہلے ہوا تھا، پورا بیک گراؤنڈ بتایا، لیکن ایک مرحلے پہ آج جس مطلب کنڈیشن میں ہم ہیں، جس طرح سے وہاں پہ مطلب تباہی ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے، یہ ایک پوائنٹ پہ یہ چیز رک سکتی تھی، اور اس کا جو میڈیٹر جس نے رول پلے کیا تھا وہ ترکی تھا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ جو کانفلکٹ ہے یہ آرام سے مینیج ہو سکتی تھی۔ جیسے اور کانفلکٹ یہ کب ہوا تھا؟ مارچ میں ہوا یہ تھا، میں آپ اپریل کو میں ہوا تھا؟ مختصر بتا دیتا ہوں کہ جب 22 فروری 2022 میں ہوا تھا 2022 کو، 24 فروری کو جب رشیا نے اسپیشل ملٹری آپریشن شروع کیا اور وہ کیف تک پہنچ گئے، یعنی ان کے کیپٹل تک۔ بالکل۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ترکی نے انٹروین کیا اور کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، آپ استنبول، ہم گڈ آفس آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، یہاں بیٹھ کے اس کانفلکٹ کو ہم ریزالو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو 10 مارچ 2022 کو صحیح سے 14 مارچ 2022 کو ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے تحت رشیا ایگری کرتا ہے کہ ہم اپنی فوجیں پل آؤٹ کر لیتے ہیں، اچھا، کیف سے نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم دونباس لے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اور یوکرین نے ایگری کیا۔ یوکرین نے کہا کہ شرائط کیا تھی کہ نیٹو جوائن نہیں کرے گا۔ ایک جو رشین سپیکنگ جو ان کے صوبے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ان کو رائٹس دیے جائیں گے، ان کو سب ہیومن نہیں سمجھے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور جو ان کے ریلیجیس پریکٹسز ہیں وہ ان کو مکمل آزادی ہوگی۔ یوکرین نے ایگری کر دیا۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد رشیا نے اپنی فورسز پل آؤٹ کر دیے کیف سے، ٹھیک ہے، اور وہ دونباس چلے گئے۔ مکمل طور پر نہیں کی، لیکن یا مکمل طور پر مطلب مکمل لے گئے، وہ مکمل جا کے وہ اپنے جہاں پہلی پوزیشن میں تھے، اسپیشل ملٹری آپریشن جب انہوں نے شروع کیا تھا 24 فروری، اس پوزیشن میں واپس چلے گئے۔ لیکن اب ہوا کیا کہ ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑا ٹائم تو لگنا تھا نا، ظاہر ہے کہ وہ یہ چیزیں انہوں نے لیجسلیشن کرنی تھی۔ ٹھیک ہے۔ ہوا یہ کہ 9 اپریل 2022 کو اس وقت کے جو برٹش پرائم منسٹر تھے بورس جانسن، اچھا، وہ ایک وہاں پہ اس کو ایک جوکر بھی کہتے ہیں بیسیکلی یو کے اندر، ہاں، ٹھیک ہے، اور بہت ہی انتہائی خطرناک قسم کے روسوفوب ہیں، مطلب روسیوں سے بہت سخت نفرت کرتے ہیں۔ یہ وہاں پہنچ گئے، اور یہ کیف پہنچ گئے، کیف یوکرین کیپٹل، اور ان کے جو پریزیڈنٹ ہے ولادیمیر زیلنسکی، اس کو کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ اس ایگریمنٹ کو ختم کریں، ہم آپ کو ویپن سب کچھ سپورٹ کریں گے، آپ جنگ شروع کریں۔ اچھا، آپ دوبارہ سے نا آپ ٹھیک ہے، یعنی کہ پیچھے آپریشن شروع کریں، بالکل آپریشن وہی جو لوہانسک اور دونباس سے پورا ایریا۔ تو یہ اس کا نقطہ آغاز تھا کہ اگر یہ ایگریمنٹ بورس جانسن
نیٹو کے ایما پہ, بائیڈن کے ایما پہ اگر اس ایگریمنٹ کو ختم نہیں کرتے تو آج یوکرین میں امن ہوتا, کوئی قتل و غارت گری نہیں ہو رہی ہوتی, اور ایگریمنٹ ہو چکا ہوتا, اور اس کے بعد ان کے جو یعنی کہ وہ طول نہ پکڑتی جنگ اور وہاں امن برقرار ہو جاتا. آج آپ دیکھ لیں کہ کہاں یہاں سے ملینز آف لوگ. میں وہ اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے یوکرین, جس کی آبادی جو ہے آبادی کے لحاظ سے چھوٹا ہے, آبادی کے حساب سے, اور 3 کروڑ کے قریب جو ہے وہ آبادی ہے. بالکل. اور آدھی آبادی جو ہے وہ مختلف ممالک میں, یورپ کے اندر جو ہے وہاں سے ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے. بالکل. اب آدھی آبادی رہ گئی ہے, اس میں سے لاکھوں افراد جو ہیں وہ اب تک جو جنگ جاری ہے بالکل اس میں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. بالکل. تو آگے سردی کا موسم, وہاں سردی بھی بہت زیادہ ہے. بالکل. تو وہ تو سروائیو کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو جو لوگ رہ رہے ہیں وہ مزید وہاں سے یورپ کا رخ کر رہے ہیں, بالکل ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو یہ تو پھر میرے خیال سے تھوڑے عرصے کے اندر یوکرین تو بالکل ختم ہو جائے گا, اور رشیا جو ہے اس کا پورا کنٹرول ہو جائے گا, اور وہ اس کے حصہ بن جائے گا. بالکل. یہ جنگ کا یہ ڈائلیما ہے نا, آپ شروع تو کرتے ہیں, اب بورس جانسن نے اس کو سارا سیبوٹاج کیا, اور اس کے بعد اس کی قیمت یوکرینینز دے رہے ہیں. یہ ہے پراکسی جنگ, یہ مکمل پراکسی جنگ ہے. یعنی کہ ان کا جو مقصد ہے, جو گلوبلسٹ کا, جس کو آپ نیٹو کہیں, ڈیپ سٹیٹس کہیں, یا اینگلو سیکسن کہیں, یہ ان کا پروجیکٹ ہے. صحیح. پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم نے یوکرین کے کندھے پہ بندوق رکھ کے, یوکرین کے کندھوں کو استعمال کر کے ہم نے رشیا کو کمزور کرنا ہے اور بالکنائز کرنا ہے. رشیا کو بالکنائز کرنا ہے. رشیا بہت بڑا ہے, دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. اندازہ لگائیں کہ 92 میں جب یہ سوویت یونین بریک اپ جو ہوا, اس کے باوجود بھی سوویت یونین کے بریک اپ ہونے کے باوجود بھی روس آج دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. سوویت یونین کا سکسیس ہے, اور اسی سوویت یونین سے قزاقستان ایک بہت بڑا ملک نکلا, مسلم دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. اس میں یوکرین بھی نکل گئے, آپ اندازہ لگائیں. تو اب ہوا یہ کہ جب یہ پراکسی جنگ انہوں نے شروع کی اینگلو سیکسنز نے, تو اس کی قیمت یوکرینینز ادا کر رہے ہیں. جنگ شروع ہوئی, تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب, کہیں پہ اس سے کم بتا رہے ہیں فگر, 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ کے درمیان آدھی آبادی نکل گئی. بالکل. اور ناممکن ہے کہ اب وہ آ جائے. پولینڈ چلے گئے, رومانیہ چلے گئے, اور ہنگری نکل گئے, اور باقی ویسٹرن یورپ کی طرف چلے گئے, ایسٹرن اور ویسٹرن یورپ کی طرف نکل گئے. اب ظاہری جنگ ہے, تو جنگ میں جو ان کی اسٹریٹجی ہے اب رشینز کی, وہ ان کے انرجی سیکٹر کو ناک آؤٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے. جب آپ ان کی انرجی کو ختم کریں گے تو پھر تو وہ ملک جو ہے وہ مطلب ناقابل رہائش ہوگا, وہاں تو کوئی نہیں رہے گا نا. کوئی بھی نہیں رہے گا. اب یہ اندازہ لگائے نا, ابھی ویسے بھی آپ کو پتہ ہے یورپ, ایسٹرن یورپ, ویسٹرن یورپ, دونوں میں بہت ٹھنڈا علاقہ. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں ٹھنڈا, تو پھر وہاں اب یہ ہے کہ ان کے 90% جو ان کے انرجی سسٹم ہے وہ رشیا نے ناک آؤٹ کر دیا, ختم کر دیا. اب سردی آ رہی ہے, اب ہوگا یہ کہ جو ملینز کی تعداد میں جو باقی بچے ہیں وہ بھی نکل جائیں گے, وہ بھی اپنا رخ کر لیں گے دوسرے ممالک. بالکل, وہ بھی یورپ کی طرف نکلیں گے. اور باقی جتنے لوگ مرے ہیں, نسل کشی ہوئی ہے نا ایک طرح سے. اور یہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو یہ بتا دیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ دو بدو نہیں ہے, یہ وار آف ایٹریشن ہے. یعنی کہ یہ, میرا سوال یہ ہے کہ اب سردی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ختم ہو جائیں گے یا کیا اس کا سین؟ اس کا یہ نا, اب وار آف ایٹریشن میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بڑے پیمانے پہ آپ تباہی اور بربادی ہوتی ہے, لوگ مرتے ہیں. اب ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ جب آپ کے پاس گیس نہیں ہوگی, آپ کی بجلی نہیں ہوگی, تو آپ تو وہاں سے نکل گئے. اور اس کے بعد امریکہ نے ایک اور شرط رکھی ہے, کیونکہ وہ پراکسی جنگ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے کانسکرپٹس کی جو ایج ہے وہ 25 سے 18 پہ کرنا ہے. اچھا, جب 18 سال کا جو فوج میں جائے گا جوان, جب وہ جائے گا, بچہ جائے گا, بچہ ہی ہوتا ہے. بالکل ظاہری بات. تو وہاں پہ اس وقت جو محاذ ہیں جہاں لڑائی ہو رہی ہے, وار آف ایٹریشن, وہاں پہ ایک سپاہی کی ایج اس محاذ کے اندر 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے. اچھا جی,
4 घंटे, क्योंकि वो वॉर ऑफ एट्रिशन है, कहीं से भी आपको मिसाइल आ रहा है या गोला ड्रोन आपको कामिकाज़ी ड्रोन से आपको मार रहे हैं, और टैंक का गोला आपको आ रहा है, मिसाइल्स आप पे फायर हो रहा है, और वो भी फेब बॉम्ब्स लगा रहे हैं, मतलब फेब बॉम्ब्स जो 1500 3000 जो। तो अमेरिका ने क्यों कहा है कि जी आप एज लिमिट 25 से 18 तक ले आए? क्योंकि कमी हो रही है, क्योंकि वो उनकी फौज खत्म हो गई, वही ना, वो इतने मोबिलाइज कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन के लिए। अब वो 18 पे आ गए तो उनकी नस्ल तो खत्म हो गई। तो जो 18 वाले जाएंगे तो उनके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, कैसे वो नहीं, वो उनको जाके वॉर ऑफ एट्रिशन है, वही बता रहे हैं ना, उन्होंने गैप्स को फिल करना है। सही है, क्योंकि जगह जगह वो समझ गया गैप्स आ रहे हैं, तो वहां रशिया जो है वो उनको रोनते हुए आगे जा रहे हैं। तो उस जगह को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि उसको मीट ग्राइंडर कहते हैं। जब आप वॉर ऑफ एट्रिशन में जाते हो तो ये मीट ग्राइंडर है, और आप 25 से 18 साल का बच्चा जाएगा तो फिर उनकी आबादी तो खत्म हो गई। अभी एक रिपोर्ट आ रही थी गार्जियन के अंदर कि 180 साल के अंदर अंदर पूरी यूक्रेनियन नस्ल है वो खत्म हो जाएगी। 180 साल के अंदर, 180 साल के अंदर। अब आप देख लें कि वहां पे वैसे भी महंगाई और ये बहुत ज्यादा है, तो लोग वैसे भी वहां पे बच्चे पैदा नहीं कर रहे थे। ये भी 91 की बात कर रहा हूँ, इनके जो डेमोग्राफी का मसला पहले भी था। अब जब मिलियंस की तादाद में निकल गए और लाखों की तादाद में मर गए, तो फिर तो नस्ल खत्म हो गई। ये है, ये यूक्रेन का सबसे बड़ा डायलेमा है कि यूक्रेन बहैसियत कौम सरवाइव नहीं कर पाएगी। अब भी मौका है कि अगर वो जंग रोक। और अभी आप लास्ट में, सिर्फ वीडियो हमारी बड़ी हो गई है, ट्रंप जो है वो कुछ भी नहीं करेगा कि जंग रुक जाए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ट्रंप के पास ऑप्शन, क्योंकि अभी तो बाइडन जो है वो बाइडन उसको एस्केलेशन कर रहा है। बाइडन उसके गले में एक ऐसा फंदा डाल रहा है कि वो कुछ करे ना, यानी वो एस्केलेशन कर रहे हैं। वो लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो कह रहे हैं कि आप फायर करें रशिया के अंदर, और रशिया ने उसका जवाब दिया। उसने कहा कि मिरर रिएक्शन होगा, आप करेंगे हम जवाब देंगे। और मुमकिन है कि ट्रंप क्या किरदार अदा कर सकते हैं? ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। ट्रंप अगर इस जंग, उसने कहा था 24 घंटे में रोक दूंगा, उसने कहा था 24 घंटे में रोक दूंगा, लेकिन ये नामुमकिन है, आसान नहीं होगा। और मुमकिन है कि वो अपनी एग्जैक्टली वो रशियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि अगर उसने रोकने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी जॉन एफ कैनेडी की तरह हो सकता है। अच्छा, क्योंकि ये ग्लोबलिस्ट की जंग है, और ग्लोबलिस्ट जो है वो रशिया को, यूक्रेन को लॉन्चिंग पैड के तौर पे इस्तेमाल करके रशिया को तोड़ना चाहते हैं, रशिया को बल्कनाइज करना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती है, उनकी बदकिस्मती है कि वो नाकाम हो गए। जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मुझे और अख्तर हुसैन साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।